ایک چیز جو آپ کی ذہنی اور خاص طور پہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ کے لیے بڑی ناخوشگوار ہوتی ہے یا اس کو وہ افیکٹ کرتی ہے, دیٹ از دا کائنڈ آف سینس آف ہیومر دیٹ یو سراؤنڈیڈ ود. کئی دفعہ جو آپ کے ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ آپ سے کھل کر بدتمیزی نہیں کرتے, لیکن ان کی کہیں بھی کچھ باتیں یا ان کا انداز بیاں یا ان کا انداز گفتگو آپ کو تکلیف پہنچا دیتا ہے. اور اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہنسی مذاق کا. اس میں کب وہ باؤنڈریز کراس ہو جاتی ہیں جو آپ کی ہیلدی باؤنڈریز ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس میں آپ کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ بات ہنسی مذاق میں کہی گئی ہے, اس پہ مجھے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے, روکنا ہے, میں اوفینڈڈ فیل کروں, میں کیا محسوس کروں. لوگ ہنستے ہنستے ایک میٹھی چری کی طرح آپ پر وار کر جاتے ہیں. تو آج ذرا اس بات کو لے کے چلیں گے کہ گھر میں وہ لحاظ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, خاص طور پہ نئے رشتوں کو لے کر. اگر ایک نیا رشتہ آپ کے گھر میں آیا ہے, مثال کے طور پہ ایک خاتون شادی ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے, تو اب اس نے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے, باقی لوگ کتنی اس کو ویلیو دیں, کہاں پہ وہ لائن ڈرا کریں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو بی آر ٹاپک ٹوڈے. اور خاص طور پہ وہ جو ایک باریک سی لکیر ہے بدتمیزی میں اور حصے مزاح میں, اس کو ذرا لے کر چلنا کہ جی لائٹ ہارٹڈ گفتگو تھی, پتہ نہیں آپ اتنی سینسٹیو کیوں ہو رہی ہیں. جو سینسٹیو کا لفظ ہے نا, یہ آدھا وقت گیس لائٹنگ میں استعمال ہوتا ہے. تو چلیے آج اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. ہمارے کچھ گیسٹ ابھی رستے میں ہیں اور میری ایک مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. شی از بائی پروفیشن سائیکو تھراپسٹ اینڈ آلسو دا CEO آف ہاؤس آف پیبلز. ہاؤس آف پیبلز ایک مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ آپ DHS صفا اور بحریہ یونیورسٹی میں لیکچررشپ کی پوزیشن پہ بھی فائز ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نایاب ظفر دہراج. السلام علیکم نایاب, کیا حال چال ہے آپ کے؟ نایاب آپ مجھے بتائیں کہ دوستوں میں جو ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں گھر میں وہ کافی حد تک ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو ایک بچے کو بڑی اچھی اویئرنیس ہوتی ہے کہ یہ مذاق میں دوست سے کر سکتا ہوں, گھر میں کسی سے نہیں کر سکتا. باؤنڈریز کہاں کراس ہوتی ہیں؟ جہاں پر ہم ایک دوسرے کو پہلے سمجھنا شروع کریں, جیسے دوست ہیں ان کو ہمارے یہاں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا جانتے ہیں. بٹ جب فیملی اگر ہماری وہ بانڈنگ نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کوئی نیو پرسن آ رہا ہے فیملی میں, آپ نے ان کے ساتھ اتنی بانڈنگ نہیں کی, یو آر ناٹ کلیئر کہ ان کو کیا چیز پسند آئے گی کیا نہیں آئے گی. اگر ہم ریڈیفائن کریں مذاق کو, مذاق از اگین موڈ آف کمیونیکیشن. جیسے سائلنس بھی ہے, خاموشی بھی آپ کہاں یوز کر رہے ہیں, مذاق آپ کہاں یوز کر رہے ہیں, آل آف دوز آر موڈ آف کمیونیکیشن. لیکن وہ تب ہمارے لیے بہتر اور دوسرے پرسن کے لیے بھی بہتر ہوگی جب آپ دوسرے پرسن کو جانتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی اور آپ کے لیول کیا ہیں جو میٹ کر رہے ہیں اس مذاق کی نوعیت کے لیے. اگر ہم مذاق اس لیول پر کر رہے ہیں جہاں پر وہ ہم دونوں کے لیے پلے فل نہ ہو, کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے, دین وہ ہمارے اوپر ایک الٹا اثر کرنا شروع کر دیں گے, نیگیٹو افیکٹ. اچھا, آپ جب کسی دو لوگوں کو دیکھتی ہیں, کوئی آ کے کمپلین کرے کہ یار انہوں نے نا بڑا عجیب سا مذاق کیا تھا یا آئی ڈڈ ناٹ اپریشیٹ دیٹ, وہاں پہ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کہاں پہ آ رہی ہوتی ہے؟ اینڈ somebody thinks that you are very forward in saying it, کو ان کو بات کوئی اوفینسو لگتی ہے, وہ ایریا ایسا ہوتا ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یار دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. اور دوسرا بندہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے جہاں پہ بڑا ہنسی مذاق کی عادت ہو یا جہاں کہنا یہ اوپن مذاق ہوتا ہو, وہ والے وہ افراد پریشانی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جینوئنلی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ یہ اتنا ناراض ہو گئے. سو ویئر از دا بریک ڈاؤن دیٹس ہیپننگ؟ سو مذاق کرنے میں اور مذاق اڑانے میں فرق ہے, رائٹ. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم دوسرے کی باؤنڈری سمجھ بھی نہیں پاتے, بیکاز وی آر ناٹ ٹیونڈ وتھ کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی تو ہم اس کو کیسے ایکسیپٹنس کی طرف لاتے ہیں. اگر کوئی باؤنڈری کریٹ کرتا ہے وہ بھی اس کو بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں پسند آئی تو آپ اس کو رسپیکٹ کریں, نہ کہ اس کو بار بار چھیڑنے کے لیے, بار بار اس کو تنگ کرنے کے لیے ہم وہ چیز بار بار ان کے سامنے بات کریں. سو اگر ایک پرسن کوئی مذاق کر رہا ہے اور اس نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں اس نوعیت کی اینڈ ادر پرسن از سیئنگ کہ یہ مجھے پسند نہیں آیا, وہ وہاں پر ایک کٹ آف لانا چاہیے. ہاؤیور جہاں پہ ایک سینسٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے نا, وہ یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ لاٹ آف ٹائمس ایک پرسن جو ہے وہ اس فریکوینسی لیول پر نہیں ہے آپ کے ساتھ, اس مینٹل لیول پر نہیں ہے جو آپ لا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے لیے فزیکل مذاق کرنا بہت ایزی ہو اگر کہ یہ تو موٹی لگ رہی ہے یا یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے کسی طرح سے, بٹ فار دیٹ پرسن وہ ایک بڑی چیز ہے کہ وہ بہت عرصے سے ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ بار بار اپنے آپ کو مرر میں دیکھ رہی ہے, لیکن آپ کا بار بار اسے کہنا اور جسٹ بائی دا وے کہ تم تو اس سیٹ میں پھنس جاؤ گی, وہ ایک باؤنڈری کراس کر رہی ہے. ایک سمپل رول آف تھم ہم فالو کرتے ہیں جب ہم ورک شاپس میں ہم سیشنز لیتے ہیں, اس میں ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ 3 سیکنڈ میں اس چیز کو بدل نہیں سکتا,
تو پھر آپ نہ بولیں. دس از نون ایز دا رول آف کائنڈنیس ایز ویل, کہ 3 سے 5 سیکنڈ میں اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی کا دوپٹہ ٹیڑھا ہوا ہے, کسی کے بال خراب ہے, کسی کے دانت میں اسپنچ پھنسی ہوئی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ 3 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے اندر فکس کر سکتے ہیں. کسی نے آپ کو کہا او آپ کی لپسٹک پھیلی ہوئی ہے, تو آپ امبیرس نہیں ہوں گے, آپ اس کو بدل لیں گے. لیکن اگر آپ نے کسی ایسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, مثال کے طور پہ آپ کا وزن زیادہ ہے, آپ کے بال گھنگرالے ہیں, آپ کا کھانا صحیح نہیں بنا ہے, یا یہ کیا انداز ہوا, یا آپ کی ایتھنیسٹی پہ بات ہو گئی, یہ وہ چیزیں جو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ ایسے ایریاز ہونے چاہیے جس پہ آپ کامنٹ نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا, اکثر جن چیزوں پہ ہم اوفینڈڈ فیل کرتے ہیں نایاب, وہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ ایک طرح سے کسی کو یہ بتانا کہ آپ کی یہ بات ہمیں بری لگی ہے, دس از آلسو اے سائن آف ولنریبلٹی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو فیل ولنریبل. جیسے اگر آپ کی ساس نے اگر آپ کو کسی بات پہ ٹوک دیا ہے اور وہ ٹوک آپ کو بری لگی ہے, تو اکثر لحاظ میں آپ کہہ نہیں پاتے. از دیٹ پازیٹیو اور نیگیٹو؟ اس میں پیپل پلیزنگ فیکٹر آ جاتا ہے. تو دس کین گو ان بوتھ ویز. پازیٹیو اس لیے کیونکہ آپ کبھی کبھی کسی کو سمجھنا اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اگر نہیں کہا تو آپ کچھ ٹائم دے رہے ہیں کہ مے بی ہم اس طرح آپ نے نی جرک ریئیکشن نہیں دیا. لیکن اگر آپ بہت عرصے تک نہیں بتائیں, جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں اپنے کلائنٹس کو یا ورک شاپس میں ایٹ ہاؤس آف پیبلز بھی, کہ دیکھیں ٹی وی اور فریج اور اے سیز کے ساتھ مینول آتے ہیں, ہم انسانوں کا مینول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے اس مینول کو کہ یہ چیز مجھے پسند ہے نہیں پسند, جس سے میں آفینڈ ہو رہی ہوں, یہ چیز ہمیں کمیونیکیٹ کرنی پڑتی ہے. سو ایک بار تو جیسے ریموٹ میں بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں کہ یہ چلا یا نہیں چلا, لیکن اس کے بعد تو ہمیں مینول اٹھا کے دیکھنا پڑے گا. تو اگر ایک فرسٹ نی جرک ریئیکشن نہیں آ رہا تو آپ کمیونیکیٹ کریں. یعنی آپ شروع میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار ان کو نہیں پتا ہوگا, یا جس طرح کامنلی کہا جاتا ہے ان کا وہ مطلب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایک پیٹرن نوٹس کریں, اگر آپ کو نظر آئے کہ یار بار بار اسی ایشو کو لے کر چوٹ لی جا رہی ہے, جیسے کسی کی رنگت کو لے کر یا کسی کی جسامت کو لے کر, then you have to put a stop to it. You have to communicate کہ this is not on, this is not taken well. اسی طرح آپ mixed environments میں جب ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ورک پلیسز میں ہیومر کی کیا گنجائش موجود ہے, اور یہ باؤنڈریز کو سیٹ اپ کرتا ہے کون سی بات کی جا سکتی ہے. کولیگز ہیں, دن رات آپ ان کے ساتھ گزارتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بہت لمبا عرصہ ساتھ آپ کا گزرتا ہے, لیکن کون سی چیزیں آپ ان سے کہہ سکتے ہیں, کون سی چیزیں آپ ان سے نہیں کہہ سکتے, یہ بڑا اہم ہوتا ہے. نایاب, اس میں کوئی رولز آف تھم بیفور وی ٹیک اے بریک, یعنی ورک پلیس ہیومر میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا ورک پلیس میں ایز انسینسٹیوٹی, وہ ہے جینڈر رولز کو لے کر. ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ جابس ملتی, مین اورینٹیڈ جاب زیادہ ہیں, ملتی زیادہ ہیں, پے اسکیل زیادہ ہیں. تو اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ مذاق کریں کہ آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے, آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں, دیٹ کین بیک فائر. تو وہ چیزیں جو ہے ہم ایز اے رول آف تھم یہ مینشن کریں کہ ہم جب ایکوالٹی کا اتنا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکویٹی کے لیے اتنا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹس ویری مچ امپورٹنٹ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں. کئی سچویشنز میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ پہلے تو ہو سکتا ہے میل ڈومینیٹڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہو, اچانک سے وہاں ایک خاتون یا 2 خواتین کی ہائرنگ ہو جاتی ہے, تو مردوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کیسے کریں. کون سا مذاق جو پہلے اوکے تھا اب نہیں کیا جا سکتا, یہ کون سی بات پہلے جو اوکے ہوتی تھی, یعنی بڑے آپ ریلیکسڈ کیجول انداز میں بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ابیوزو ورڈ کسی گالی کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے سے بات کر لی, لیکن اب آپ وہ نہیں کر سکتے, رائٹ؟ دیٹس ٹرو. اور اس کا اگین ایک آلٹرنیٹ ورژن یہ بھی ہے, فار ایگزامپل مائی آرگنائزیشن زیادہ تر سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ فیمیلز ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس میلز جو ہیں بہت کم آتے ہیں ان دس پروفیشن. تو ہم ان کے ساتھ بھی یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو میک men comfortable in that. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی men comfortable نہیں, نئے مہمانوں کو comfortable کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو 2 مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. Because of traffic they couldn't be here with us from the beginning of the show, but let's welcome in the studio Usman Butt, جو کہ CEO اور founder ہیں Level Up کے Peoples and Learning Solutions. We're talking about how humor can be, you know, borderline disrespectful, اور اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں. بہت شکریہ عثمان آپ کی موجودگی کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں my very dear friend and also an NLP master coach مہر فاطمہ خان. Thank you, Meher, for making time for us. Recent past میں کوئی مثال ذہن میں آتی ہو when you found a certain joke to be offensive? Oh, plenty. آپ کا وزن تھوڑا بڑا ہوا لگ رہا ہے. یہ تو مذاق نہیں ہے, مذاق نہیں, بڑا سینسیٹیو ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بالکل صحیح. آپ کمزور لگ رہی ہیں,
آپ دس اچھا وزن بڑھا ہوا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں بڑے سٹل طریقے سے ابھی بڑی ہیلدی ہو گئی ہیں, بڑی ہیلدی ہو گئی ہیں, آپ فریش لگ رہی ہیں, ہے نا. بہت سارے ایگزامپلس ہیں, بٹ دیر آر سرٹن ایگزامپلس دیٹ آر جیسے ہیومر میں بولتے ہیں, لوگوں کو ہیومر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیومر ہے ہی نہیں. اٹس جسٹ a realization that humor is something completely different. It's a jibe. یعنی کئی دفعہ ہمارے یہاں جو ایک دوسرے پہ اٹیک ہوتا ہے, جائب ہوتی ہے, اس کو ہم مذاق کا نام دے کے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عثمان, آپ کی ریسنٹ میموری میں کوئی ایسا جوک یا کوئی ایسی بات جو ہمیشہ کے لیے چھپ گئی ہوگی, یار یہ مذاق نہیں تھا, یہ بالکل اچھا نہیں تھا, اور یہ کیا بدتمیزی تھی؟ دیکھیں تھوڑا سا کلچرلی بھی ہوتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ کمیونٹیز بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہیں. خاص طور پہ ہم پنجاب سائڈ پہ اگر دیکھیں تو جی او بیٹھو, کیا حال ہے, کی ہو رہا ہے, تو کراچی والے کہتے ہیں یار یہ تو فرینک ہو رہا ہے ایک دم, تو ہی از کراسنگ دا لائن. تو ہمارے یہاں ایک تھوڑا الگ طریقہ ہے پروٹوکول ویلکم کرنے کا, وہاں تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ فورتھ کمنگ اور ویلکمنگ ہے, تو وہ ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں. وی ور آل فرینڈس, ایکچولی ایک فیملی فرینڈس کے یہاں دعوت تھی, اور انہوں نے پلاؤ اور آلو گوشت بنایا تھا. اب وہ آلو گوشت کا جو رنگ تھا نا, وہ تھوڑا سا گہرا ہو گیا تھا, شاید ان کی پیاز جل گئی تھی یا وٹ ایور. سو آئی ریمبر کہ دس ڈش واز بینگ ابھی ہم ڈنر ٹیبل پہ آئے ہی تھے, اور کھانا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے ڈھکن اٹھے ہی تھے, تو somebody made a very crass statement saying کہ یار یہ آلو گوشت نہیں ہے, تو کالو گوشت لگ رہا ہے. اینڈ آئی واز سو ڈیپلی offended by that. میں نے کہا یار کسی نے ایفرٹ کی ہے, اور جس نے بنایا ہوگا وہ کتنا شرمندہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں I don't think they should be appreciated in a setting. But if you were just to witness this, Meher, what are the first things that come to your mind? Gosh. Kalu gosht. کالو گوشت تو مجھے کالا گورا فوراً یاد آ جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ ریمپنٹ تو یہی ہے, یو نو, اٹس سو مچ آؤٹ دیئر, دیر سو مچ آف اٹ کہ یہ آلو کالے ہیں, یہ پیاز کالی ہے. اچھا, everything which is kala is unfortunately associated with bad or evil. یہ بھی ایک پوری سائنس ہے. Absolutely. اچھا جی, ایک بریک لیتے ہو, واپس آئیں گے. آپ بھی ذرا مجھے کال کر کے بتا سکتے ہیں کوئی ایسا مذاق جو آپ کو بالکل پسند نہ آیا ہو, اور آپ اس وقت ایک ایسی عجیب سی سچویشن میں پھنس جائیں کہ جس نے یہ مذاق کیا ہے یا جس نے یہ بات کہی ہے, آپ اس کو کریکٹ بھی نہیں کر سکتے. You can't put a boundary in place, because then we will ask our panel کہ آپ کی یونیک سچویشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں. بہت ساری ریلز آپ نے اس طرح کی دیکھی ہوں گی جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی دوستوں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے کول بننے کے لیے ایک مردوں کا ایک خاص برانڈ آف ہیومر ہوتا ہے, جس میں 80s اور 90s تک تو جو پنچ لائن آف دا جوک واز آلویز آن دا وومن, اور خاص طور پہ بیوی سے میں بہت ڈرتا ہوں, میری بیوی نے یہ کیا, بیوی سے اجازت لے لو تو کھانا اور کھا لو گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ہمارے 80s اینڈ 90s کے ڈیڈ جوکس جو تھے نا, وہ اسٹیپل ہیں ان چیزوں کے اوپر. لیکن آج اب اویئرنیس بہت آ گئی ہے, اور خاص طور پہ خواتین بھی برداشت نہیں کرتی, اور کئی آپ نے ریلز دیکھی ہوں گی جس میں اگر آپ جوش خدابت میں ایسی کوئی بات کہہ جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو معافی تلافی کرنا کافی, یعنی اس کے لیے آپ کو کڑی سزا بھی مل سکتی ہے, یا آپ کو بڑے پاپڑ بھی بیلنے پڑ سکتے ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ایک دوسرے کی طرف کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اٹ کین بی اے ویری انٹیمیٹ, اے ویری فرینک ریلیشن شپ, لیکن اگر آپ پبلک سیٹنگ میں ہیں جس میں خاص طور پہ آئیدر سائڈس کے پیرنٹس یا فیملیز موجود ہیں, تو کون سی بات کی جا سکتی ہے اور کون سی بات نہیں کی جا سکتی. سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اچھا جی, اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, دیٹس یور پارٹنر. پبلک سیٹنگ میں عثمان کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, بالخصوص مرد حضرات کو؟ دیکھیں, مرد کو تو ویسے ہی بہت خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ پھر بعد میں گھر جا کے واپس بھی جانا ہوتا ہے, گھر جا کے جو پھر وہ جو تھروٹل ہوتا ہے, میرے خیال میں گھر جانے کی تو بات بہت دور ہے, ٹریلر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ایکسپریشن جو ہے آپ وہ گاڑی سے ہی اور اس سے سینس کر سکتے ہیں. تو مائی وائف, شی از الحمدللہ شی از اے پارٹنر ان KPMG, تو آئی ایم ٹوائس مور کیئرفل کہ میں when she says when پبلک میں کہ سب سے اچھی میں لگ رہی تھی, تو میں نے کہا ہاں بالکل تم ہی لگ رہی تھی, اور کون لگے گا. نہیں, وہ ایک میرے خیال میں ایک الیکٹرانکس کا برانڈ ہے جنہوں نے اپنی ایڈز میں بڑا اس کو بیوٹیفلی پکچرائز کیا ہے کہ وہ جو وہ سلپ آف ٹنگ ہسبینڈ کا کسی بات پہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ چاکلیٹ سب کے سامنے نہیں بتانی تھی, ہم جو ٹرپ پہ جا رہے ہیں وہ نہیں بتانا تھا. تو ایسا اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے, یا اگر آپ کا آپس میں جوک ہے جس کے اندر یو میک فن آف دا فیکٹ دیٹ یور وائف از پٹ آن اے لٹل ویٹ, یا شی از کلمزی اینڈ شی ڈراپڈ سم تھنگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, یہ چیزیں پبلکلی شیئر کرنے والی نہیں ہوتی. پارٹنر کا اس بارے میں اوفینڈڈ فیل کرنا نایاب, از دیٹ ہر بینگ ویری سینسٹیو اور از اٹ ہر رائٹ؟ بوتھ.
आपको दोनों, और सिर्फ दोनों पार्टनर्स का, वाइफ का भी, हस्बैंड का भी, अ लॉट ऑफ टाइम हस्बैंड वुड नॉट एक्सेप्ट कि आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ, बिकॉज एट द एंड वो ट्रस्ट फैक्टर ब्रेक कर देता है. स्लिप ऑफ टंग होना इज़ ओके, हम इंसान हैं, किसी से भी हो सकता है, एज पार्टनर हो सकता है, एज पेरेंट्स हो सकता है, दैट इज़ ओके. पर आप उसको रिटेलिएट कैसे कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मिस्टेक दोबारा से नहीं कर रहे, एंड जनरली अंडरस्टैंड करें कि आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है, ये ट्रस्ट फैक्टर टूट रहा है. अगर आप मजाक कर रहे हैं, आप अपनी दोनों साइड्स, अपनी फैमिलीज़ को प्लीज़ करने के लिए इनसाइड जोक्स जो हैं वो बता रहे हैं, वो वहाँ पर तो बहुत एक फ़नी एनवायरनमेंट बन जाएगा, लेकिन एट द एंड वो आपके रिश्ते को जो है वो क्रैक करता जाएगा. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना जो अंडरलाइंग इंटेंशन होती है, a lot of people like to be the center of attention, they like being the entertainer, या भाई एक शख्स है जिसकी मिजाज ही है या उसके बारे में ही मशहूर है कि ये बड़े ज़बरदस्त जोक्स क्रैक करता है, ही इज़ अ ग्रेट कंपनी टू बी विद. तो मैं जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद वो वाइफ जोक्स पे आ जाता है. ये रियलाइजेशन कि बेटा ये आपको बहुत आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकता है, ये कैसे आए ये रियलाइजेशन? आई थिंक टू अंडरस्टैंड दैट आईड से कि जब मजाक किया जाए तो उसका नेचर, और जिस तरह यू जस्ट सेड अ फ्यू मिनट्स बैक के उसका इंटेंट और टाइमिंग, आई थिंक ये तीन चीज़ें भी एक ऐसी हैं जो कि आई थिंक एवरीवन शुड बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी अवेयर ऑफ इट. किस वक्त मजाक कर रहे हैं, क्या ये सही वक्त है, क्या मैं इस गैदरिंग में ये मजाक कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे आप कुछ किस्म का मजाक कर सकते हैं, कुछ जगहों पे आप थोड़ा और खुल के कर सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप कहाँ कर रहे हैं. अच्छा, वाइफ्स को भी आप देखें कि इफ़ यू आर ऑल सिटिंग अमंग्स फ्रेंड्स, यानी आपके दोस्त हैं, आपके हस्बैंड के दोस्त हैं, और उसके बीच में अगर कोई बात हुई है तो दे आर वेरी फॉरगिविंग. यस. लेकिन अगर यही बात आप ससुराल वालों के सामने करेंगे, यानी अपने घर वालों के सामने कर लें, तो फिर आप अपनी शामत खुद बुला रहे हैं. Also because I think it's a space where two people are also building different relationships. The dynamics are different. The boundaries are different, right? तो जब दो एक कपल किसी एक हाउस होल्ड में है या अपने दोस्तों के साथ है, बाउंड्रीज थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं और हर बाउंड्री की डायनामिक मुख्तलिफ. अच्छा, वी आर ऑल गोइंग टू गो थ्रू दैट फेज़ कि आहिस्ता आहिस्ता, देखिए हम जब छोटे थे और बल्कि जब टीनेज में हम आते हैं तो हम थोड़े थोड़े डरे हुए होते हैं, ख़ास तौर पे अपने दोस्तों के सामने कि यार मेरे अम्मी अब्बू ने कोई ऐसी बात ज़रूर कहनी है जो वो समझ रहे हैं कि लोगों को हंसाएगी या ये बड़ा ज़बरदस्त एक दे ट्राइंग टू बी कॉन्वर्जेशनल, बट दे आर गोइंग टू एंड अप एम्बैरसिंग मी. और आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद उस स्टेज में चले जाते हैं when you start embarrassing your nephews and your nieces. मुझे बात बताओ, कई चीज़ें that was okay, like even a pet name. अगर आप अपने बच्चे को गोलू कहते हैं और अब वो 14 साल का हो गया तो उसके दोस्तों के सामने प्लीज उसको गोलू मत बोलो. गोलू के अलावा आप तो 14 साल के बच्चे को अब तो आप हग भी नहीं कर सकते. मामा प्लीज डू नॉट embarrass me. Excuse me. So I'm right there, and yesterday I was watching a cartoon movie with my kids. Excuse me, and they came out and they're like, you're that person, you're the one who embarrasses us. And I couldn't believe it because हम वाकई में ऐसे ही हो जाते हैं. So I think वक्त के साथ साथ ह्यूमर भी बदलता रहता है, just as we are and as what people. you can recall and as what well. we can recall as well. है ना, 100%. जैसे अगर आपके बच्चे के बचपन की कोई बहुत एम्बैरसिंग स्टोरी है, उसने किसी जगह बड़ी ज़िद की थी, किसी चीज़ को मिस प्रोनाउंस किया था, किसी लफ्ज़ को वो गलत कहता था, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट कुड बी एनीथिंग. डू नॉट रिपीट देम इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स. उस्मान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल. माय एल्डर सन, ही इज माशाल्लाह 18 नाउ. अच्छा, वो व्हेन ही वाज अ बेबी, जस्ट 2 years old, तो वी वेंट टू दिस फ्रूट शॉप. तो वहाँ पर जूस वूस लिया, तो कोकोनट्स लटके हुए थे, तो मैंने और मेरी मिसेस ने जूस लिया. ही वाज अ 2-year-old किड, उसको कुछ नहीं दिया. जाते हुए कहता है, यू गॉट मी नथिंग फ्रॉम द कोकोनट शॉप, यू गॉट मी नथिंग फ्रॉम द कोकोनट शॉप. वो चीज़ मेरे माइंड में स्टक रही और मैं उसको बोलता रहता था. बट दे केम अ पॉइंट व्हेन ही सेड, बाबा इनफ इज इनफ, आई एम नॉट 2 years old anymore. Stop saying this. अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि हर पेरेंट ऑफ कोर्स दे लव देयर किड्स, और जब से ये माशाल्लाह स्मार्टफोन आया ना, हम हर सिचुएशन को या तो उसकी वीडियो बना रहे हैं या उसकी तस्वीर ले रहे हैं. सो यू हैव अ होल लाइब्रेरी ऑफ वेरी एम्बैरसिंग फोटोज़ ऑफ योर किड्स. स्पेशली पता नहीं क्यों हर एक को जो ना शर्टलेस बच्चे की तस्वीर बड़ी अच्छी लगती है. जब वो बड़ा हो जाए तो प्लीज़ उसके दोस्तों के सामने वो तस्वीरें ना निकाला करें ना. यार, वाई डू पेरेंट्स नॉट अंडरस्टैंड दिस? उनको क्यों लगता है कि ये बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा था, ये तस्वीर अगर इसके दोस्त भी देखेंगे तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव देयर?
وہی بات کہ پیرنٹس کے لیے وہ ایک اچیومنٹ ہے, وہ ایک ٹرافی کی طرح ہوتا ہے بچہ, تو دے ٹرائی ٹو ڈو اٹ, بٹ اگین باؤنڈریز آ جاتی ہے نا اسی میں. a lot of discussion goes into کہ انسٹاگرام پہ کافی لوگوں نے اپنے نیو بورنس کا الگ پیج بنایا ہوا ہے, بٹ ڈو دے وانٹ ٹو, بڑے ہو کے وڈ دے لائک ٹو سی دیٹ پیج اور وہ سب کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے, وڈ دیٹ بی ان دیٹ ایرا کہ نہیں مجھے پسند ہے اس پیج کو آپریٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پر اگین پیرنٹس کو بھی سمجھنا ہے, اسپیشلی ان دیسی کلچر, کہ بچوں کے رائٹس ہیں, کہ بچوں کو مذاق پسند نہیں ہے, بچوں کے چوائسیز ہیں, یہ ہمارے کلچر میں اتنا زیادہ اس کو انہینس نہیں کیا جاتا. اچھا, انٹرسٹنگلی یہ چیز نا اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب ساس اور بہو آپس میں بانڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب نئی بہو آئی ہے تو ساس کو لگتا ہے پتہ نہیں کیوں کہ یہ جاننا چاہے گی کہ اس کے میاں کا بچپن کیسا گزرا ہے, اینڈ دے ٹرائی ٹو نریٹ آل دی embarrassing stories that later become a lot of fuel for personal attacks etc. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سٹوڈنٹ بات. گڈ مارننگ آیا, کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں مجھے جتنا مزہ آپ کو گڈ مارننگ کہنے میں آتا ہے کسی اور کہنے میں نہیں آتا. That's so kind of you. بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے, کوئی ایسا مذاق جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا؟ بالکل بالکل سدرا, میں اس بارے میں پہلے تو آپ کے تمام مہمانوں کو سلام. بات یہ بات ہوتی ہے سینسیبلٹی کی. میرے نزدیک تو میں نے ہر آدمی کا اپنا اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ مجھے کس حد تک کس سے مذاق کرنا چاہیے. میں اپنی ایک مثال دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. ہوتا یہ تھا کہ میری وائف, کبھی میں اپنی وائف کے سامنے مذاق کرتا تھا, کوئی بیٹھے ہوتے تو مذاق کرتا تھا, میرے لیے وہ مذاق ہوتا تھا, لیکن اس کے لیے وہ تکلیف دہ ہوتی تھی, شاید وہ اس کو پسند نہیں تھا. دین آئی فیل کہ یار یہ میں اپنے لیے تو مذاق سمجھ رہا ہوں لیکن اس کے لیے یہ تکلیف دے, تو پھر میں نے وہ مذاق دوسروں کے سامنے کرنا چھوڑ دیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی میں آپ نے بات کی نا, تو ابھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کچھ ہمارے پرانے دوست جمع ہوئے تھے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ کی پرسنل ہوتی ہیں, ایک دوست سے ہوتی ہے, دوسروں سے نہیں ہوتی, لیکن وہ دوست اگر سب کے سامنے وہ بات کر دیں, آپ بڑی امبیرسنگ سچویشن میں آتے ہیں. وہ کیونکہ ان کو چسکا ہوتا ہے مذاق کا, ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اس مذاق کا, لیکن دوسرے کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہوتی. میرا جو سوال یہ نا کہ آدمی کو یہ سینس کیسے پیدا ہو کہ یار کس کے سامنے کیا مذاق کرنا چاہیے, میرا یہ مذاق کسی کے لیے برا نہ ثابت ہو, اس کا دل نہ دکھے, یہ کیسے سینس انسان میں کریٹ ہونا چاہیے. یہ مائی کوسچن. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, بٹ یور کوسچن از لائک سم پیپل لائک ٹو ڈانس آن دا والکینو. ان کو جب تک وہ آتش فشاں پھٹتا نہیں ہے نا, یہ اندازہ ہوتا نہیں ہے کہ یہ کرنا نہیں تھا. ایک آدھ دفعہ جو نا ذرا غلط بندوق چل جانے دیں, پھر اس کے بعد خود ہی سمجھ آ جائے گی. لیکن ہاں, کچھ چیزوں کے بارے میں ہم یہاں پہ ضرور بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں, جس میں نمبر 1 یہ ہوگا کہ نئے رشتے جب بن رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے سبلنگس کے سسرال والے کم ان ٹو پکچر, تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ ہوں گی, چڑ ہوگی, انسائڈ جوکس ہوں گے جو آپ نئے رشتوں کے سامنے نہیں کرتے. دوسرا آف کورس جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, دے آر تھنکنگ لسننگ انڈیویجولس, تو آپ ان کے سامنے جو بات کریں گے, کئی دفعہ بچے کافی پیرٹ سٹیج میں بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے اپنی ساس کا مذاق اڑایا ہے اور بچے نے سن لیا ہے, بہت ممکن ہے کہ وہ بات جا کے ریپیٹ ہو جائے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل آف دیز تھنگس. اچھا جی, نئے رشتوں میں کن چیزوں کا خیال رکھیں جب آپ کسی کو نہیں جانتے, خاص طور پہ جب آپ اس کو اپنی فیملی کا حصہ بنا رہے ہوتے ہیں. میرا I'm gonna begin with you کہ پہلی دفعہ فیملیز ملی ہیں, لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, کون سی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وتھ ٹائم بے تکلفی آتی ہے اینڈ یو کین گیٹ اوے ود اٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیز آر گوئنگ ٹو بی ہیومن انٹریکشنس, تو یہ اپ ٹائٹ بھی نہیں ہو سکتی. کس قسم کا ہیومر اس وقت ویلکم ہے دیٹ یو کین سیفلی میک اے جوک اباؤٹ؟ I think humor is a great blessing actually to begin with, right? It's a way to say and speak a lot of things جو ہم روزمرہ کی زندگی میں نہیں بول سکتے ہیں. But when we're building on relationships or when we're entering into a new relationship, understanding that one needs sensitivity and timing and empathy around these lines is important. احساس ہونا کہ ابھی یہ رشتہ نیا ہے, اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سوچ سمجھ کے تو بولنے کے علاوہ, بہت سی دفعہ انسان کی, جیسے ابھی یو ور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, سلپ آف دا ٹنگ ہے. بہت سی دفعہ کچھ ہم سوچتے ہیں ہم نہیں بولیں گے, نہیں کریں گے, لیکن نکل جاتی ہیں بعض اوقات پہ. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایگزٹ رکھنا. بھائی ہر سچویشن میں ایگزٹ رکھیں, سیف ایگزٹ رکھیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو نہیں پتا, آپ ایک 4 لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے مثال کے طور پہ مذاق اڑانے لگے ہیں کہ یار یہ ڈیزائنرز تو یار دے جسٹ گلوریفائڈ ٹیلرز, اور یہ خامخواہ اتنے مہنگے, آپ کو نہیں پتا کہ ساتھ میں کوئی ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے. یا کسی نے بیٹھ کے مذاق اڑانا شروع کیا. دیکھیے کراچی میں تو سب کچھ کتنا اچھا ہے, لاہور والے ایسے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا
कि उसमें बीच में कोई बैठा है जिसको ही इज रिसेंटली शिफ्टेड टू कराची बट यू नो इज अ बॉर्न ब्रेड रेस्ड पर्सन इन लाहौर. So knowing that एग्जिट क्या करें फिर उस वक्त? exit knowing where you are sitting, right? That's the first step. आप बैठे कहाँ हैं, आप बैठे किधर हैं, आप किसके बराबर बैठे हुए हैं, वो किस किस्म का के लोग हैं, वो किस किस्म का आपको. So being aware, right? Being really consciously aware कि आपकी ज़बान से एक तो क्या निकल रहा है, क्या अल्फाज निकल रहे हैं, आप किसके बराबर में बैठे हुए हैं, कौन से वो लोग हैं, अगर आपको नहीं मालूम है. So being careful कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं. देखिए बाउंड्री के बारे में हम बात करते हैं ह्यूमर के बारे में, बट देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन रिस्पेक्ट एंड ह्यूमर. That is so true. और ख़ास तौर पे this is true for political memes. Yes. उस्मान, मर्द हजरात, यानी I don't even want to go into that black hole. लोग कहते हैं ना कि हर यानी जितने मेल्स हैं उनका एक WhatsApp ग्रुप है जिससे सबको दूर रहना चाहिए. ये तो बात उसमें जो कॉन्वर्जेशन हो रही है, जो जोक्स हैं, जो मीम्स हैं, they are not for public consumption, they are not for family consumption. उस्मान, ये एक तो नंबर 1 ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, पहले तो ये बताएं. देखिए एक ऑल्टर ईगो होती है जो हम बॉयज विल बी बॉयज, लॉकर रूम चैट. हमारा एक चैट ग्रुप है, कभी हम उसका नाम बॉयज ग्रुप कर देते हैं, कभी सस्पेक्ट ग्रुप कर लेते हैं. तो उसमें हमारा जो भी कुछ है, जो हम अपनी फैमिलीज थोड़े अनफिल्टर्ड चीजें होती हैं. हम कमेटी में मिलते हैं तो हमारा एक अलग बिहेवियर होता है, वाइफ साथ होती हैं. हाँ. जी भाभी क्या हाल है, तुम ठीक हो. लेकिन जो हमारा अलग एक चैट ग्रुप है उसके अंदर वो जो होता है वो बता भी नहीं सकता आपको. अच्छा, अगर उस चैट ग्रुप में कभी आपकी वाइफ उसको देख लें, नो वे, या फैमिली में कोई बात हो जाए, no तो हाउ विल यू बाउंस बैक? उस्मान, उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त आप उल्टा एग्जिट कहाँ है? उल्टा आप गुस्सा करेंगे, यार तुम्हें कहा था कि ये नो गो एरिया. एक्चुअली हुआ था कि मेरा उसी चैट ग्रुप का एक बहुत अच्छा दोस्त है, तो एक जोक उसने मैं बता नहीं सकता भेजा था, तो मेरी वाइफ साथ बैठी हुई थी. हाँ. तो मेरी वाइफ ने कोई इस तरह की बात की जो समवॉट सिमिलर थी उस जोक से. हाँ. तो मुझे कहता है तुमने भाभी को दिखाया चैट ग्रुप? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं दिखाया. नहीं तुमने दिखाया उनको? मैंने कहा खुदा के वास्ते नहीं दिखाया. हाँ. हमारा एक ओथ है कि ये हमारे. अच्छा ठीक है. हाँ. तो यानी वो पब्लिक इमेज और परसेप्शन मैनेजमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. अच्छा, इस तरह के कई ग्रुप्स होंगे, आपको याद होगा कि एक दोस्तों का ग्रुप होता है, फिर उसके अंदर 4 लोगों का एक अलग ग्रुप होता है, उन 4 में से भी 2 का एक अलग ग्रुप होता है. तो आप जो भी बात कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा केयरफुल होके गए, क्योंकि आजकल यू नो जिस तरह इन्होंने कहा कि फौपा कहीं पर भी हो सकता है, चीज़ें कहीं पर भी जा सकती हैं. नायाब, आपके ख्याल में जिस तरह मर्दों का इस तरह का एक अलग चैट होता है जिसमें अनफिल्टर्ड बातें होती हैं, क्या ख़वातीन का भी होता है? ऑफ कोर्स, आई थिंक स्टार्ट ही ख़वातीन से हुआ होगा ये चीज़. लेकिन वो गॉसिप के लिए ज़्यादा होता है, वहाँ मजाक कम होता है, वहाँ गॉसिप ज़्यादा. बिल्कुल होती है. लेकिन उसमें भी आई एम सीइंग कि फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो कहीं पे बाउंड्रीज वहाँ पे भी क्रॉस हो रही हैं. दैट्स अ डिबेट, क्योंकि काफ़ी लोग अब ये चीज़ें पोस्ट करना कि यू नो उस लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप था तो ये बात की वो पोस्ट कर दी, हस्बैंड के साथ वो पोस्ट कर दी. तो हाउ मच पीपल आर कंफर्टेबल इन दैट, ये नहीं, इस बाउंड्री का ख्याल नहीं रखा जाता. बाउंड्रीज़ की आई थिंक डेफिनेशंस ही बहुत ब्लर हैं, वो नहीं पता कि टाइम की बाउंड्री होती है, फाइनेंशियल बाउंड्री है, पर्सनल बाउंड्री है, जो बात आप कह रहे हैं उसकी बाउंड्री है, सेक्शुअल बाउंड्रीज अलग होती हैं, वो चीज़ें नहीं पता. एंड एक बात कही गई वो सब समझते हैं कि वो ऐसे ही चली जाएगी, बट वो ओवर थिंकिंग में. एंड जनरली हम क्लाइंट्स को देखते हैं कि वो एनजाइटी और पैनिक अटैक जब भी उनको आ रहे होते हैं वो ही सेंटेंस जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है वही रिपीट पे चल रहा होता है. अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे अभी हमने बच्चों के राइट्स की बात की थी, मैं आई सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो अपनी पर्सनल स्पेस का एक प्रीव्यू लोगों को दे रहे होते हैं. दे आर मेकिंग वीडियोज़ एट होम जिसमें उनके एल्डरली पेरेंट्स हो सकते हैं. आई समटाइम्स वंडर कि ये, क्योंकि देखिए एक माशरा है और हमें पता है कि अगर आज कोई एल्डरली शख्स है वो एक ख़ास नज़रिए के साथ बड़ा हुआ होगा. डू यू फील दैट दिस इज़ ऑल्सो क्रॉसिंग बाउंड्रीज इन अ लॉट ऑफ वेज कि आप उनकी घर की जो फ्रैंक गुफ्तगू है, मिसाल के तौर पे जी ब्राउन देसी हाउस होल्ड्स में ये होता है, अम्मियाँ ऐसे डांटती हैं, अम्मी इस बात पे, जो भी हमारे जनरल स्टीरियोटिपिकल जोक्स हैं, उसमें अपने पेरेंट्स को या एल्डरली फैमिली मेम्बर्स को कास्ट करके उसकी वीडियो बनाना, डू यू थिंक कंसेंट इज़ बीइंग सॉट? नहीं, आई डोंट थिंक सो. और कभी कभी ये है दैट दे डू गेट देम इन्वॉल्व, पर कुछ जगह पे वो प्रेशर्ड भी है कि यू नो उसकी मदर तो उसके साथ कंटेंट बना रही हैं, आप मेरे साथ करें ये अनबॉक्सिंग, क्यों नहीं कर रही? एग्जैक्टली. और वो मदर डॉटर का ये रील आई है और आप नहीं कर रहे, तो वो बहुत ज़्यादा पुशी भी हो सकता है एक उसमें. एंड अ लॉट ऑफ टाइम ओल्डरली एज पे देन दे फील कि
ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے جو ریکوائرمنٹ ہمارے بچوں کی آ رہی ہیں. سو جس طرح رائٹس ہر کسی کے تو ایلڈرلی کے بھی آف کورس ہیں, کنسنٹ بھی آف کورس ہے, اینڈ اف سم ون از ناٹ کمفرٹیبل وہ پش نہیں کرنا چاہیے وہاں پر. اور یہ جو پرینکس ہیں, اگر ہم نے یہ کانورزیشن میں ہم پرینکس نہیں لے کے آئے تو دیٹ وڈ بی اے لٹل انفیئر. مہر, a lot of times these elderly people are put, اور اس کے بعد ایک اسٹیجڈ ایکٹ ان کے سامنے کیا جاتا ہے which they will definitely find offensive, اور وہ ایک پرینک کے طور پہ پلے آپ کر رہے ہوتے ہیں. How ethical do you think that is? ایتھکس کی جب بات کرتے ہیں تو دیر از سو مچ آف ڈبیٹ آن اٹ, رائٹ. اگین آف کورس کلچرلی آلسو ہم ایتھکس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہر کلچر کے ڈفرینٹ ایتھکس ہیں. جیسے باؤنڈریز تو ہم بڑی جنرلائز فارم میں بات کرتے ہیں, بٹ لائک آئی سیڈ ارلیئر, آئی تھنک ایتھکس سے زیادہ رسپیکٹ اور ڈس رسپیکٹ کی جو لائن ہے نا, لائک آئی ول گیو یو این ایگزامپل. ایک ایلڈرلی مدر کو سامنے بٹھا کے کپل آتا ہے, دے آر ٹرائنگ ٹو پرینک اینڈ سے, یا تو لڑکا آ کے کہہ رہا ہے کہ آئی چیٹڈ آن ہر, یا لڑکی اپنے حد سے تجاوز کرتے ہوئے لڑکے کی ماں کے سامنے اس کو تھپڑ مار رہی ہے. اینڈ دیز آر مینٹ ایز پرینکس جسٹ سو دیٹ وی کین ایکچولی ٹیک اے ریئیکشن فرام دی ایلڈرلی, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ فن. like I said, so I find that very disrespectful. Yes. Because you're disrespecting a relationship which of course is not the same age group as yours, as that couple's, and also you're disrespecting their emotions. آپ ان کے احساسات کو بھی ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں, تو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. بالکل. تو اس میں کوئی پرینک تو ہے ہی نہیں. یا آپ کسی شخص کو یا کچھ لوگوں کو کانشیسلی اویئر ہو کے آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. سو ہاؤ از دیٹ فنی؟ بالکل صحیح. ہاؤ از دیٹ ایون رائٹ؟ عثمان, یور کلوزنگ تھاٹ آن دیٹ, کہ یہ پرینک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بات ہے, دا گراؤنڈ ریئلٹی از ایوری بڈی وانٹس ٹو گیٹ وائرل, ایوری بڈی وانٹس ویوز, ایوری بڈی وانٹس اٹینشن, ایوری بڈی وانٹس کہ لوگ کمنٹس دیں, اس کے اوپر انگیجمنٹ ہو, بات ہو, اینڈ چاہے وہ لائن کے اندر رہتے ہوئے ہو یا لائن کراس کرتے ہوئے ہو, بس ہونا چاہیے, کچھ ہلچل ہو جائے اس میں. اینڈ اس میں پیرنٹس کو بھی کبھی رگڑے میں لے آتے ہیں, کبھی میوچولی بھی ہوتا ہے, لیکن شی از رائٹ کہ وہ رسپیکٹ ختم ہو گیا, کہ مانیٹائزیشن ہونے چاہیے, پیسے آنے چاہیے, ہمیں سبسکرائب کریں لوگ, چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ بات کہی ہے کہ اکثر میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ یار اس پہ اعتراض نہیں کیا, ہاؤ از دس اوکے فار یور فیملی, تو وہ کہتے ہیں جی پیسے آ رہے ہوتے تو کسی کو کوئی برا نہیں لگتا. اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو دا ویلیوز, یعنی ہم اپنے معاشرے کی اقدار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. وی آر آل انفارچونیٹلی گلٹی ٹو دیٹ. تو پلیز مذاق کرتے ہوئے بھی اپنی اقدار کو نہ بھولیں. اپنے پینل کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ نایاب, عثمان اور مہر موجود تھے. اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آل ہیئر فار دس ویری میننگ فل کانورسیشن. آپ کے اس کے اوپر کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا ان کامنٹس. آئی ڈو ریڈ آل دا کامنٹس. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.